کے دن کے حوالے سے یعنی 31 دسمبر کے حوالے سے ایک دو ضروری گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سال کا اختتام ہوتا ہے تو چونکہ ایک ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ جب بچے تھے تو انہوں نے بڑوں کو دیکھا کہ بڑے کیا کرتے ہیں، اور جب بڑوں کو وہ مسلسل ایک کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید یہ کام اچھا ہے، یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو جب وہ جوان ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کام میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا۔ جیسے آج کی رات کو کیا ہوتا ہے، 31 دسمبر رات 12 بجے ختم ہو جاتا ہے اور 1 جنوری شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کی یہ جو آج کی رات ہے نا، اس رات میں بہت سی خرافات ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں خاص طور پر شہروں میں جو ہے کیا کچھ نہیں کیا جاتا۔ ہماری نوجوان نسل گانے باجے، ناچنا اور ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں شریعت نے روکا ہے، جس سے اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ بھئی یہ کیوں کام کر رہے ہو، یہ تو نہ کرو، یہ غلط ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہم آپ کے منہ سے سن رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ تو ہم شروع سے ہوتے ہوئے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی نیو ایئر نائٹ ہے جی، اور یہ ہے وہ ہے۔ حالانکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ غیر مسلموں کی بنائی ہوئی، غیر مسلموں کی جو ہے وہ ایک لوگوں کے ذہن میں ڈالی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن اس کو ہم نے اتنا آگے لے آئے کہ آج یقین کیجئے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس کا بنے گا کیا، ہوگا کیا ہماری نوجوان نسل کا، کیونکہ ہماری نوجوان نسل نے جو ہم سے سیکھا وہی کیا۔ تو آج دیکھ لیں کتنے غلط کام کیے جا رہے ہیں، صرف نوجوان لڑکے نہیں، لڑکیاں بھی۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی مملکت ہے، لیکن اس میں رہنے والے یہ جو وہ کالج یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے لڑکے ہیں یا آزادانہ ماحول سے، ان کو اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں ہے۔ یہ سوچتے نہیں کہ بھئی ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں، اور اس میں بنیادی کردار والدین کا ہے، کیونکہ شروع سے والدین نے ان کو بتایا نہیں کہ بھائی یہ جو ہے ہمارا تو مذہب ان چیزوں کی اجازت ہی نہیں دیتا، ہمارے مذہب میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جی یہ سال ختم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ ایک سال اگر ختم ہو رہا ہے، اس کے ختم ہونے پر اگر آپ خوشی منا رہے ہیں تو یہ تو بے وقوفی کی علامت ہے، اس لیے کہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ ماننا ہے کہ ہر جو ایک سیکنڈ ہمارا گزر رہا ہے یہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہماری زندگی کم ہو رہی ہے نہ کہ بڑھ رہی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں آج 20 سال کا ہو گیا تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میری زندگی بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، کم ہو رہی ہے، اس کی زندگی سے 20 سال کم ہو چکے ہیں۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی 1 گھڑی باقی ہے، 1 سیکنڈ باقی ہے یا 1 منٹ باقی ہے۔ کیا پتا اس انسان کو کہ میرا کتنا وقت باقی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے، سب سے بڑی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تعلیمات کے بارے میں نہیں بتاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں نہیں بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پیاری پیاری سنتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا تو پتہ ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا نہیں پتہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ایسے کاموں کے لیے نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے اپنے بچوں کو بھیجنا اور اس میں ایسی کسی جگہ میں شریک ہونا یہ بالکل قطعاً جائز نہیں، کیونکہ اس میں ہوتا پھر کیا ہے، ہماری نوجوان نسل ان چیزوں کی طرف، کوئی ون ویلنگ کرتا ہے اور جو ون ویلنگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید یہ بہت اچھا شوق ہے، موٹر سائیکلوں کو اتنا بنا کر اور اتنا خرچہ کرنا۔ لیکن آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، اگر اس رات یا کسی بھی وقت میں ون ویلنگ کرتے ہوئے بڑے شوق سے وہ کہتے ہیں یہ جو بڑا بہادر آدمی ہے جی، بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا جب کسی چیز کے ساتھ ٹکراتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ عام آدمی ہے یا یہ ون ویلر ہے، وہ پھر وہی اس کے ساتھ جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کا جسم بھی کوئی لوہے کا نہیں بنا ہوا۔ اگر یہ بھی لگے گا کسی چیز کے ساتھ تو یہ خود تو ایک چیز ہے۔ ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود تو آپ کہہ رہے ہو نا کہ جی میں بڑی چیز ہوں، تم جو کچھ ہو اپنے لیے ہو، تمہارے نزدیک تم کچھ بھی نہیں ہو، لیکن تمہارے والدین کے لیے تم اپنے ایک بیٹے کی حیثیت رکھتے ہو، ایک بہن کے لیے بھائی کی حیثیت رکھتے ہو، ایک بیوی کے لیے خاوند کی حیثیت رکھتے ہو، ایک بچے کے لیے باپ کی حیثیت رکھتے ہو۔